بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں اعمال روز عرفہ کے بارے میں کچھ بولنا ہے۔ پورے سال میں 12 منتھس میں ایک رات ہے، ایک دن ہے۔ پلیز اعمال روز عرفے کے بارے میں بتانا۔ اللہ نے ایک رات رکھی اور ایک دن رکھا۔ رات کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا، قرآن بول رہا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ کون سی رات؟ رمضان کا جو پیک تھا، جو گزر گیا، شب قدر کی رات، یا 19 تھی یا 21 تھی یا 23 آپ نے اعمال کیے۔ وہ ایسی رات تھی کہ خود اللہ بول رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ 1000 مہینے کا اگزامپل دیا گیا کہ 1000 منتھس کے برابر ہے۔ اس رات کی معرفت کے بارے میں کہا کہ اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ جیسے کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت بولا اس پہ، اور رات گزر گئی۔ اس رات کے بارے میں کہا کہ اگر تمہارے گناہ ستاروں کے مانند ہوں گے، سٹارز کے مانند، ڈراپس آف واٹر کے بارے مانند ہوں گے، تو اللہ اس رات کو معاف کرے گا۔ اور رات گزر گئی، دن گزر گیا، رمضان چلا گیا، لیکن ہم کو احساس ہوا کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ سب سے پہلی چیز کو یاد رکھو کہ ہمارے گناہ ہیں۔ اسی لیے ہر معصوم نے گناہ کو پہلے یاد کیا، پھر اپنی حاجت کو پیش کیا۔ فارگیونیس کی دعا پہلے کی۔ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، کہ اللہ وہ گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعا کے بیچ میں آ گئے، تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بولا، خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے مولا علی کے بارے میں، سوچنا کفر ہے۔ علی وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق۔ علی زمین اور آسمان کا مالک، وہ علی یہ بات کر۔ امام علی صرف اس لیے بتا رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو گیا، اللہ سے ایسے مانگا، تو تم کو کیا ہوا؟ وہ رات گزر گئی دوستو۔ اب وہ اس کے بارے میں کہا کہ اگر، پلیز غور سے سننا، اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے، خدا نہ خواستہ، تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ کا۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے۔ عرفہ وہ دن آ گیا، It's just 4-5 days left now. 9th of Zilhijjah, first day of the Hajj. حج کا پہلا دن، جس دن سارے حاجی میدان عرفہ میں رہتے۔ عرفہ ایک ملاقات کا نام ہے، عرفہ ایک ملاقات کا نام ہے۔ نبی آدم اور جناب حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی زمین پہ آنے کے بعد 200 ایئرس تک، نبی آدم الگ تھے، جناب حوا الگ تھی۔ جب جنت سے وہ لوگ دونوں زمین پر آئے تو پوری زمین پہ کوئی نہیں تھا، صرف جناب آدم تھے یا جناب حوا تھی۔ حوا الگ آئی، آدم الگ آئے۔ 200 ایئرس تک آدم روتے رہے، گریا کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ 200 ایئرس کے بعد وہ قرآن کی آیت آئی کہ ہم نے آدم تم کو معاف کر دیا، ہم نے تم کو ہر چیز واپس کر دی۔ اس کے بعد آدم کے 200 ایئرس کے بعد جب یہ دونوں آئے حج کے لیے، اس لیے کہ ان کو سٹرس تھا، اپنی لینگویج میں بول رہا، سٹرس تھا، سکون نہیں تھا، تو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو آؤ۔ تو ایک چیز اور یاد رکھو، اگر خدا نخواستہ کبھی کسی کو سٹرس ہے تو تسبیح، اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا پھر عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ۔ اللہ کے گھر کو جاؤ، تمہارا سٹرس دور ہوتا، اللہ سکون عطا کرتا۔ اس کے بعد جب پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل نے آدم کو لے کے جہاں صحیح کرتے صفا پہ وہاں پہنچے، اور ادھر سے جناب حوا آئی مروا پہ، تو دونوں مل کے دونوں نیچے اتر کے میدان عرفہ میں آئے۔ میدان عرفہ میں جب آئے تو جبرائیل نے جناب حوا سے جناب آدم کی ملاقات کرائی تھی۔ اس وقت زمین کے اوپر صرف 2 آدمی تھے، جناب آدم تھی، جناب حوا۔ تو عرفہ جو ہے ایک ملاقات کا نام ہے، میدان عرفہ۔ اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، اللہ ہم کو حج زیادہ نصیب کرے۔ تو عرفے کا دن اللہ نے رکھا صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اب اس کے بعد پھر پورا پلٹ کے شب قدر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا نہ خاصا اب ایزی مت لو کہ اگر عرفہ گزر گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو اگر موت آ جائے تو کیا ہونے والا ہے؟ فارگیونیس از سب سے بڑی چیز۔ جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت نازل ہوتی، تمہاری دعائیں قبول ہوتی، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں، جو ہرڈلس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ روز عرفہ کو تم دور کر سکتے۔ روز عرفہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر
ذروں کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے، ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں. اللہ بول رہا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں، تم آؤ تو میرے پاس میدان عرفے کے دن آؤ. تو جو حج عرفہ چلے جائے وہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر عرفہ ہم میدان عرفہ نہیں جا سکے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ عرفے کا دن، اچھا عرفے کا دن صبح سے لے کے شام تک نہیں ہے، سن رائز سے سن سیٹ تک کا پورا دن نہیں ہے. نو، زوال سے شروع ہوگا. زوال یعنی ظہر کی نماز کے بعد، ظہر سے شروع ہوگا مغرب تک چلے گا، یعنی عصر کے آخری حصے تک جائے گا. یہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے دن ہے بس، ناٹ مور دین 8 to 9 hours 10 hours. جہاں جہاں آپ رہتے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زوال کب شروع ہو رہا اور مغرب کب آ رہی. تو یہ 10 گھنٹے، یہ ٹوٹل 10 hours تمہاری پوری ڈیسٹینی کو، سال بھر کی کمنگ کے پورا سال شب قدر تک کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے، فارگیونیس کی دعا کرنا. اس دن صرف اللہ سے مانگو، معصومین کا واسطہ دے کے. معصومین سے بھی مانگ سکتے، کوئی مشکل نہیں. اللہ سے مانگو، معصومین کا واسطہ دے کے، امام علی کا واسطہ دے کے، بی بی زہرا کا واسطہ دے کے، اللہ کے رسول کا، مولا حسن، مولا حسین، چارہ ماسی، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دو اور دے کے اس دن دعا مانگو. اتنا امپورٹنٹ دن ہے، اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ اگر یہ دن چلا جائے گا تو سوائے پرابلم کے اور کچھ نہیں، اسٹرگل کے کچھ نہیں. آپ کو معلوم ہے سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو نا، صبح شام کرتے ہو، دعا مانگتے ہو کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور، اوپن دا ڈور فار می. عرفے کا دن اللہ ساری رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا، ساری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ بول رہا کہ اے میرے بندے، آج ساری رحمت کے دروازے کھل گئے، جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے تیار ہوں. خالق کائنات، رب العالمین، عزیز و یا غفار، ہمارا رب العالمین رب المشرقین والمغربین بول رہا کہ جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے. آج عرفے کا دن ہے. عرفے کا دن کی اتنا بڑا دن ہے، اتنا، اس لیے کہ یہ دن کے ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ دن کیا ہے. پورا سال تم اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، مت کرو، یہ ایک دن مانگ لو. لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. میں کنڈیشنز بات نہیں کر رہا، یو نو ویری ویل، میری سپیچز آپ نے اتنی سنی ہے کہ میں بار بار بول رہا سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد میں بیک بیٹنگ کروں، یہ نہیں کہ اس کے بعد میں گناہ کروں، یہ نہیں کہ اس کے بعد میں میوزک کروں، میوزک سنتا رہوں. یہ ساری کنڈیشنز اپلائی ہوتے. اس کے بعد تم اگر آج آ کے معافی مانگ کے بولے کہ اللہ میں یہ بھی چھوڑ رہا، یہ بھی چھوڑ رہا، یہ بھی چھوڑ رہا، یہ بھی چھوڑ رہا، مجھے معاف کر دے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا تواب و رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا. تو اعمال عرفے میں امپورٹنس میں آپ کو صرف عرفے کے بتا رہا تھا کہ ایک اویئرنیس آنا ہمارے یوتھ میں. میں یوتھ کو بھی بولا چھٹی لو، ہاف ڈے بریک کرو، آفیسز کو بریک کرو، اور بریک کر کے ڈونٹ مس دس چانس. پھر 1 سال کے بعد آئے گا زوال سے لے کے تم آفٹرنون سے سیدھا عمل کرنے چلے جاؤ. آج کل مسجدیں بند ہے، امام بارگاہ بند ہے، ڈزنٹ میٹر، اپنے گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کے کرو. اس لیے کہ اگر وہ دن نکل جائے گا نا، میں بار بار یہ بات بول رہا، آپ سوچو وہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اگر کوئی آ کے دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے اوپر رحمت نازل کر دیتا. جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا وہ سب دور ہوتے. اور یہ دن اگر ہم سے مس ہو گیا، پتہ نہیں کل مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے، کل کوئی پرابلم آنے والا، کل خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا. ہم کو پتہ ہے؟ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو بالکل نہیں معلوم ہے. یہ دن تم بچ جاؤ گے. اچھا، عرفے کے اعمال کرنے سے پہلے، اعمال روز عرفہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پلیز میرا ایک جملہ غور سے سننا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولو، اعمال کرنے سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ اعمال میں عرفے کے دن، عرفے سے بیفور عرفہ، یہ چیک کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنی فیملی ممبر سے، اپنے کزن سے کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو. پھر بول رہا ہوں میں، اگر عرفے کا دن آنے سے پہلے چیک کرو کہ کیا تم کوئی کزن سے ناراض ہو، کیا تم کوئی اپنے ماموں بھائی بہن رشتہ داروں سے کوئی ناراض ہو، تو سب سے پہلے ان کو معاف کرو جا کے، یا ان کو سوری بولو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا. عرفے کے اعمال کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو امپورٹنس میں یہ ہے کہ پہلے تم لوگوں کو معاف کرو، اس کے بعد جا کے بولو اللہ فارگیو می. تم جا کے لوگوں سے راضی ہو، تم راضی ہو لوگوں سے، ایک ایک کو بول رہا، ایک ایک کو بول رہا. اگر تم عرفے کو ریئلی، عرفے کو جاننا چاہتے، ریئلی تم اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بولے نو آئی ڈونٹ نیڈ، آئی ہیو گاٹ انف، رحمت نہیں، رحمت کھینچ بھی جائے گی خدا نخواستہ. سب سے پہلے رشتہ داروں کو معاف کرو، اپنے کزنز کو معاف کرو. جو ایک بیماری، ایک کینسر ہماری کمیونٹی میں پھیلا ہوا ہے، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض. میں غریب کو نہیں بول رہا، کیوں نہیں بول رہا کہ غریب تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، جس کا اسٹیٹس رہتا وہی ناراض ہوتا. پلیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا
डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 1 साल के तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों का माफ करो, इसलिए कि हम दुआए खुमैन में बोलते हैं, तड़प तड़प के बोलते हैं, हर पैसे वाला भी बोलता, गरीब भी बोलता, या सरी अल रजा, या सरी अल रजा, कि अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। तो जब बोल रहे हैं आप सबसे जल्दी राजी होने वाला है, तो आप पहले राजी हो जाओ। जब तुम बोलोगे रोजे अरफा कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, आज ये जुमला बोलना कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, जब तुम ये बोलोगे कि अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जा, तो अल्लाह पूछेगा कि तुम मेरे बंदों से कितना राजी हुए। याद रखो, इजी मत लो, इजी मत लो। अल्लाह से को रजा राजी करना है तो सबसे पहले अरफे में सबसे पहले चेक कर लो कोई फैमिली मेंबर से अगर तुम नाराज नहीं है, सबसे राजी है, तो तुम्हारे रिस्क के दामन खुल जाएगा। बस मैं एक ही चीज, ये इंपॉर्टेंस ऑफ रोजे अरफा थी। मौला हर मौला के चाहने वाले को आमाल रोजे अरफा करना नसीब है। आपने सुना मेरी बात, मैं तो एक स्टूडेंट हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोजे अरफा क्या थी। अब मैं आपको बता रहा आमाल रोजे अरफा, व्हाट यू हैव टू डू ऑन रोजे अरफा, क्या करना हूं। आमाल रोजे अरफा सिर्फ हम बेहतरीन खाना खा के गुजार देना नहीं, रोजे अरफा हमको करना क्या है। रोजे अरफा के अमाल आपको किताबों में है, मफातिहुल जिना में शेख अब्बास खुमैनी में लिखा, सारी किताबों में आपको मिले वो अमाल, जिसमें 4 रकत नमाज है, 50 टाइम्स सूरह खुल हर रकत में पढ़ना, एक अलहम 4 सूरह 50 सूरह खुल, वो नमाज आप पढ़ना। स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट द अमाल ऑफ रोजे अरफा। ये अब ये मैं ये बता रहा कि स्टार्ट कैसे करना, कब स्टार्ट करना। सबसे पहले सुबह में 9 ज़िलहिज्जा को आप इसकी इंपॉर्टेंस लगाओ कि उस दिन की ज़ियारत इमाम हुसैन की बड़ी अहमियत है। बहरहाल मैं आगे चल के बताऊंगा। तो स्टार्ट कैसे करना, गुस्ल से करना, गुस्ल से। गुस्ल करो, नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं रोजे अरफा, खुद बता नहीं लेना, गुस्ल करता हूं रोजे अरफा अल्लाह की बारगाह में, गुस्ल करता हूं रोजे अरफा इमाम ज़माना की सलामती की दुआ करूंगा, खुद बता लेना, सलामती इमाम की, तो अल्लाह तुम्हारी सलामती, मौला तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे। तीसरी नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं अल्लाह की बारगाह में रोजे अरफा अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने गुनाहों की माफी। फिर दुआ करो, फिर नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं। मैं गुस्ल इसलिए बता रहा कि गुस्ल ही से तुम्हारे ऊपर रहमत खुदा नाजिल हो जाएगी। आप पेपर पे लिख लो, आप डोंट टेल मी यार इतने नियतें कैसा करें, मत करो, कोई वाजिब है, डोंट डू इट, डोंट डू इट। अगर तुम चाहते कि सवाब मिले तुमको, तो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए कि हमारे पास है कि अगर तुम्हारी कोई नॉर्मल डेज में भी अगर तुम्हारी कोई हाजत है, कोई हाजत है, तो तुम गुस्ल करो इस नियत के साथ कि मैं अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करने जा रहा, खुद पता नहीं लेना, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को और खोलता। देखिए दुआ को के लिए रास्तों को खुलना है, ऑब्स्टिकल जो है वो हटना है। अगर नहीं करते मत करो, अगर करना चाह रहे तुम ये चाहते कि गुस्ल से तुम्हारे ऊपर रहमत है। कोई ऐसा बंदा है कि जो बड़ा रिलैक्स है, मुझे सब चलता है, बाबा चलता वही है जो इमाम अली चाहते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता, तो ठीक है। चौथी नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं रोजे अरफा, मोमिनीन के हक में दुआ करूंगा, मोमिनीन के लिए दुआ करूंगा, मौला के चाहने वालों के लिए दुआ करूंगा, खुद बता लेना। गुस्ल करता हूं रोजे अरफा, सारे बीमारों की शिफा के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। कितनी अजीब बात है, उस गुस्ल करता हूं सारे बीमारों की शिफा के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, खुद बता लेना। आप समझ रहे मेरी बात कि तुम दूसरों के लिए बीमारी की दुआ करोगे तो 1 साल तक तुम्हारा बीमारी का प्रोटेक्शन है। उसके बाद नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूं ज़ियारत इमाम हुसैन रोजे अरफा पढ़ने के लिए, खुद बता नहीं लेना। बस अब मैं ज्यादा नहीं बता, 25 गुस्ल तक की नियतें कर सकते हैं। शेख मुफीद के वाक़े में मिलेगा। शेख मुफीद आप जानते हैं सैयद रज़ी सैयद मुर्तज़ा के उस्ताद काज़िमैन में, अल्लाह को ज़ियारत नसीब करे, दफन है, मैंने उनके ऊपर पूरी तकरीब करी है। बहरहाल तो ये नियत करके आप साफ लिबास पहन लो, खुशबू लगा लो, उसके बाद जवाल के बाद से ये अमाल शुरू करना। जो अमाल किताब है वो नहीं बता रहा। जवाल के बाद इन्हें जोहर असर की वाजिब नमाज पढ़ लो, सिंपल। नमाज पढ़ने के बाद पहला जो आप अमल करेंगे रोजे अरफा का वो है सदका। यू स्टार्ट योर अमाल बिफोर यू स्टार्ट योर अमाल, गिव सदका। सदका ये नहीं कि आप मिसाल के तौर पर 100 रुपए निकाल रहे बाजू रख देने, $1 निकाल रहे बाजू रख दे, मत करो ऐसा, उससे ज्यादा रास्ते नहीं खुलते। बेहतरीन सदका क्या है, उस दिन किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को कुछ खाना दे दो, एक वक्त का खाना दे दो। पहले दे दो खाना, कोई मुश्किल नहीं है, नियत कर लेना। आप जब आप दे रहे, मिसाल के तौर पे आप लंच प्रोवाइड कर रहे, आप लंच में तैयार नमाज में रहेंगे, आप क्या करो पहले से दे दो, बेहतरीन तरीका, पहले से दे दो,
اور اس دن نیت کر لینا، اس وقت نیت کر لینا کہ میں یہ جو دیا ہوں یہ اس کا صدقہ، دل میں نیت ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کر لو. $10 $20 بیک ہوم بھیج دو، بھیج کے بولے کہ فلاں مومن کو مثال کے طور پہ 500 روپے دے دو. سید کو، غریب کو، مولا حسین کے چاہنے والوں کو دینا پہلے، فرسٹ پریفرنس مولا حسین کے چاہنے والے. تو شیعہ کو صدقے سے ایسی دعا کھلتی، ایسے راستے کھلتے. یہ ہو گیا. اس کے فوراً بعد جب اعمال شروع کرنا، واجب نماز، پہلی جو نماز پڑھنا وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ کوئی واجب نہیں. کیوں پڑھنا شکر کی نماز؟ کہ آپ پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنا. شکر کی نماز اس لیے پڑھنا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس. یہ عرفہ تو نے مجھے دیا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، ہو سکتا 8 ذیلحج کو بیمار ہو جاتا، ہو سکتا 9 ذیلحج کو دن پورا رہتا، زوال سے پہلے میری طبیعت خراب ہو جاتی، ہو سکتا میرا پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، ہو سکتا میں تیرے اعمال نہیں کر سکتا تھا. آج تیرا شکر ادا کر رہا ہوں پروردگار کہ یو ہیو گیون می چانس کہ میں تیری عبادت کر سکا، تیری عبادت کر سکوں گا، تیری نماز پڑھ سکوں گا، روز عرفہ کے اعمال کر سکوں گا، فارگیونیس کی دعا کروں گا. تو پہلی کوئی واجب نہیں ہے. پہلی چیز اگر تم 2 رکعت شکر کی نماز سے کرو گے نا، اللہ یہ بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا. یہ چاہتے کہ نعمتیں بڑھے، اللہ نے چانس دیا نا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا، میں نہیں کر سکتا تھا، اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم گھر میں بیٹھتے، تو اس کو تھینک یو نہیں بولیں گے. پہلی چیز یہ معصومین کا طریقہ، ہر نعمت آنے سے پہلے نعمت کو دیکھتے تھے، شکر ادا کرتے. کھانا سامنے چوتھے امام کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ یہ کھانا دیا. ہم نعمت ملنے کے بعد شکر ادا نہیں کر رہے. تو اتنی عظیم نعمت عرفے کی ہم کو ملی، تو پہلے اعمال شروع کرو. 2 رکعت شکر. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ. تیز نہیں پڑھنا. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر. یہ ہوگی. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ روز عرفہ، مولا کی سلامتی کی دعا کرنا ہے اسے، اس لیے کہ عرفے کا وارث میرا امام ہے. عرفہ کی نعمتیں جو مل رہی وہ امام کے صدقے میں مل رہی. ہر اعمال کے ساتھ زمانے کے امام تمہارا رشتہ بن رہا. اس لیے کہ روز عرفہ وہ جگہ چیز ہے کہ میدان عرفہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی، جیسے کربلا مولا میں شب جمعہ ملتے اور وہاں پہ ملاقات ہو سکتی، منگل کے دن مسجد سیلا ہے یا مسجد دمکران، وہاں ملاقات ہو سکتی، جمعے کے دن مسجد بیت المقدس میں چاند سے ملنے کا، اور حج میں روز عرفہ مولا میدان عرفہ میں آتے حج کرتے تو وہاں پہ بھی ایک ملاقات ہو سکتی. تو میدان عرفہ میں تو امام ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ اپنی کنٹری میں اپنے سٹی میں بیٹھ کے دعا کر رہے کہ مولا اللہ میرے مولا کو اپنی آخری حجت کو، رحمت کو، نعمت کو، برکت کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کی طرف نماز پڑھو. یو ناٹ لوزنگ اینی تھنگ. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ 4 منٹ. بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن بڑی. 2 ہو گیا. تیسری جو نماز پڑھیں گے آپ، نماز مغفرت والدین. اس دن ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے، اپنے مرحومین کے گناہوں کو معاف کرو، اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے، اپنے بہن. ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین. اس دن یہ دعا کرو کہ پروردگار روز عرفہ تو سارے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر رہا. ہم آ رہے نا اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، تو اپنی معافی کے بعد فوراً بولنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان علیہ. ساروں کو معاف کرا دو. اس کے بعد دیکھو وہ ملینز کی تعداد میں تمہارے ہاتھ میں دعا دیں گے. اعمال قبول ہو. 3 4 ہو گئے. زیارت امام حسین اس دن پڑھنا. کیوں پڑھنا زیارت امام حسین؟ زیارت امام حسین کے بارے میں روز عرفہ کربلا کی مولا کی 3 مخصوصیت. روز عرفہ کی مخصوصیت، نیم شعبان کی مخصوصیت اور 40 کی مخصوصیت. 40 کی بہت بڑی مخصوصیت. 3 مخصوصیت کربلا کی. ویسے جب زیارت میں جائیں گے مخصوصیت کربلا مولا کی زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ روز عرفہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے. اللہ جب صبح میں پہلی نگاہ، فرسٹ نگاہ جو اللہ کی کرم کی، رحمت کی، وہ اپنے مہمانوں پہ نہیں پڑتی، اپنے
جو اس کے جو گیسٹ ہوتے ہیں حج میں آتے ان کے اوپر وہ پہلے نہیں ڈالتا، جو پہلی نگاہ ڈالتا وہ مولا حسین کی زیارت کے ظاہر کربلا، ظاہر حسین ابن علی پہ پہلی رحمت کی نگاہ پڑتی، پھر میدان عرفہ پہ لے کے جاتا۔ تو حسین اس لیے کہ عرفہ آج عرفہ ہے، حج آج حج ہے، کعبہ اگر کعبہ ہے، یہ ساری اراکین اگر یہ ہے تو یہ صرف اور صرف مولا حسین کی اس قربانی کا صدقہ۔ تو 2 رکعت اس دن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، اور اس دن شہادت جناب مسلم ابن عقیل کا دن ہے، تو جب تم زیارت پڑھنا تو تم ہدیہ کرنا، 14 معصومین کو گفٹ کرو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو گفٹ کرو، مظلوم ہماری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو تحفہ دو، اور جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے بچوں کو تحفہ دو کہ یہ زیارت میں ان کو ہدیہ کر رہا۔ اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا۔ وہ غم کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، رونے کا دن ہے، اس لیے کہ عرفہ غم کا دن ہے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ کے اعمال کو قبول کرے اور میرے حق میں دعا کر دینا۔